بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظرمند رہنما شبیر احمد شاہ کی سربراہی میں قائم جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گزشتہ روز ضلع جموں میں ایک جعلی مقابلے میں 4 کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے صدرہ میں گاڑی سے اتارنے کے بعد شہید کیا تھا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بیان میں کہا کہ یہ واقعہ فرضی مقابلوں کے نہ ختم ہونے والے واقعات میں ایک اور اضافہ ہے جو علاقے میں ایک نیا معمول بن گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں نسل پرست بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں اپنی ریاستی دہشت گردی تیز کر دی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ قابض حکام نے جماعت اسلامی اور دیگر آزادی پسند لوگوں کی املاک کو ضبط کرنے کی مہم تیز کر دی ہے۔ تحریک آزادی سے وابستہ افراد اور جماعت اسلامی کی مزید 250 جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں ضبط کر لیا جائے گا۔ ان جائیدادوں میں دفاتر، مکانات، تجارتی اور زرعی اراضی، دکانیں اور کچھ منقولہ جائیدادیں شامل ہیں۔ انتظامیہ پہلے ہی ایسی درجنوں جائیدادیں ضبط کر چکی ہیں۔ املاک کو ضبط کرنے کی کارروائی کا مقصد آزادی پسندوں اور جماعت اسلامی کو جدوجہد آزادی میں ان کے کردار کی سزا دینا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں جمہوریت معطل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی بات کرتا ہے چاہے وہ صحافی ہو یا عام آدمی اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ سیاست دانوں پر بھارتی تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان طاقتوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں جو علاقے کی منفرد سیاسی شناخت کے دشمن ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے اسی رہنما عبدالصمد انقلابی کی والدہ کی نماز جنازہ ضلع بانڈی پورہ کے علاقے سنبل میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صمد انقلابی کی والدہ کچھ عرصے سے علیل تھی اور آج صبح انتقال کر گئی۔ صمد انقلابی جو اس وقت بھارتی ریاست اتر پردیش کی وارانسی جیل میں بند ہیں، ماضی میں بھی اسیری کی وجہ سے اپنے والد کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ جموں خطے کے علاقے بانہال میں سری نگر جموں شاہراہ پر ہندوتوا کے گنڈوں نے ایک کشمیری ڈرائیور کو بے رحمی سے مار پیٹ کا نشانہ بنایا جس کے باعث وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی ڈرائیور کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ازبکستان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ بھارت سے درآمد کیا گیا کھانسی کا شربت پینے سے ملک میں کم از کم 18 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سال میں دوسرا واقعہ ہے جب کھانسی کے بھارتی شربت سے اموات ہوئی ہیں۔ اس سے قبل رواں برس گیمیا میں مذکورہ شربت کی وجہ سے 70 بچوں کی موت واقع ہوئی تھی۔